ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر وہ جو چیز سکھا رہے تھے وہ لی حرف جر کا استعمال ہے کہ وہ کہاں پر کیسے اگر جڑ کر آئے گا تو اس کو ہم نے لا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ لی ہی ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نقولو، نہیں کہتے ان دی کتابن. ٹھیک ہے، سوری، نقولو ہم کہتے ہیں، ان دی کتابن میرے پاس کتاب ہے، و نقولو اور ہم کہتے ہیں، لی اخن میرا ایک بھائی ہے، لا نقولو ہم نہیں کہتے، ان دی اخن. یہاں پر لی اور اندا کا استعمال تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ اندی جو ہے وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے اور لا کس کے لیے یوز ہوتا ہے، لی کس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں لی اور اندا کے فرق میں کہ اس میں کیا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں، لی اور اندا کا فرق. سب سے پہلے لی کے بارے میں بات کریں گے. لی جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. اور اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کا استعمال ہوتا ہے انسانی رشتوں کے لیے، پلس جسم کے اعضاء کے لیے، اور نمبر 3 کسی بے جان چیز کی ملکیت کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو سب سے پہلے ہے دیکھیں انسانی رشتوں. انسانی رشتوں میں وہ رشتے آ جاتے ہیں جو پکے اور مستقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے؟ پکے اور مستقل. اس سے آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، وہ رشتے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک ہمارے بہن بھائی رہیں گے، ماں باپ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ رشتے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں وہ ہیں رشتے جن کے لیے لی کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جسم کے اعضاء وہ بھی ہمارے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. تیسری چیز وہ کہ جو کوئی بے جان چیز ہوتی ہے اس کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے لی کا استعمال ہوتا ہے. اب میں آپ کو تینوں کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل نمبر 1 کے لیے ہم کر رہے ہیں انسانی رشتوں کے لیے، میں کہتی ہوں لی اخن واحد. میرا صرف ایک ہی بھائی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کے لیے میں کہتی ہوں جسم کے اعضاء کے لیے، لی یدن میرا ہاتھ. ٹھیک ہے. نمبر 3 کے لیے کسی بے جان چیز کی اگر میں بات کرتی ہوں، میں بولتی ہوں بیتی میرا گھر، لہو اس کا، غرفتن کبیرتن میرا گھر اس کا ایک بڑا کمرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب بیتی یعنی کہ گھر کی بات آئی تو گھر کی جو ملکیت غرفت کمرہ جو ہے وہ گھر کی ملکیت میں آ گیا نا، تو وہاں پر پھر سے لی آ گیا. اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ لا جو ہے نا یہ بیسیکلی لی حرف جر ہے پلس ہو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لی کا استعمال تھا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اندا کا استعمال. اندا کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اندا کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں کہ جو وقتی طور پر کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے اس کے لیے ہم اندا کا استعمال کرتے ہیں. یا پھر یہ کہ جو وقتی طور پر کوئی چیز جسمانی طور پر فزیکلی آپ کے قریب ہے، آپ کے پاس ہے، تو اس کے لیے ہم اندا کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں
ٹھہر جائیں، یہاں پہ میں آپ کو لکھ دوں، وقتی طور پر کسی چیز کا ملکیت میں ہونا، ٹھیک ہے، وقتی طور پر جسمانی طور پر کسی چیز کا آپ کے پاس ہونا، اب ان کی مثالیں دیکھیں، ٹھیک ہے، نمبر 1 کی میں مثال دیتی ہوں، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں ان دی کتابن، ان دی کتابن، ٹھیک ہے، ان دی کتابن، میرے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان دی قلمن، ٹھیک ہے، میرے پاس قلم ہے۔ اب کسی کا فزیکلی آپ کے پاس ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں المدرس عند المدیر، المدرس عند المدیری، ٹھیک ہے، ٹیچر پرنسپل کے پاس ہے، ٹیچر پرنسپل کے پاس ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے پاس ہے، وقتی طور پر ہے، تو یہ فرق ہے اندی میں اور لی میں۔ آئی ہوپ کہ اب آپ لوگوں کو اندی اور لی کا فرق جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں تک۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔